السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ دونوں جہاں کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، شفاعتی اہل القبائر کا نغمے جافزہ سنانے والے، مقا والے، لامقا والے، عرب والے، عجم والے، روح فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی شریف جلد نمبر 2 پیج نمبر 226 پر لکھی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً۔ قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ، ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، قالوا من ہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ نجات پانے والے کون ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، قال ما انا علیہ واصحابہ، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلیں گے وہ جماعت جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب اسی حدیث مبارکہ کے اور بھی کئی ریفرنسز ہیں، آپ نوٹ فرما لیں۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد شریف حدیث شریف نمبر 4597، سنن ابن ماجہ شریف حدیث شریف نمبر 3991 3992، امام خطیب تبریزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب مشکات المصابیح شریف میں حدیث شریف نمبر 171 172 میں نقل فرماتے ہیں۔ امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب المستدرک علی صحیحین جلد نمبر 1 حدیث شریف نمبر 10 پہ فرماتے ہیں۔ صحیح ابن حبان شریف میں حدیث شریف نمبر 6731 میں اس کو نقل فرمایا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا خبر عنایت فرمائی ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ماضی کی خبر ہے، یعنی پاسٹ کی خبر ہے۔ اور فرماتے ہیں میری امت اختلاف کر کے 73 فرقوں میں بٹیں گی۔ یہ کیا ہے؟ مستقبل کی خبر ہے، فیوچر کی خبر دے رہے ہمارے آقا۔ اور تیسری بات کیا فرمائی؟ اب تک نہیں بٹی ہے، آگے بٹے گی، یعنی حال کی خبر، یہ اب تک نہیں بٹی ہے، پریزنٹ کی خبر۔ تو یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاسٹ کی خبر بھی فرمائی، فیوچر کی خبر بھی دی، اور اب حال پریزنٹ کی بھی خبر فرماتے ہیں۔ تو یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود۔ اور غور کیجئے، ایک پوائنٹ اور غور کرنے کا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک ہی جماعت جنت میں جائے گی، اور وہ جماعت کون سی ہوگی؟ معنا علیہ و اصحابہ، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے وہ جماعت جنت میں جائے گی۔ سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ان وہابی، ان دیوبندی، ان تبلیغی جماعت والوں کا علم غیب کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک کتاب پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کتاب کا نام حفظ الایمان ہے، رائٹر کا نام اشرف علی تھانوی ہے۔ یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مولانا کہلائے جاتے ہیں۔ ان کی جماعت ان کو مجدد کہتی ہے، ان کی جماعت ان کو حکیم الامت کہتی ہے۔ میں آپ کو 2 پروف پیش کروں گا۔ فرسٹ، جو تبلیغی جماعت کا فاؤنڈر ہے مولانا الیاس کاندھلوی، اینڈ سیکنڈ طارق جمیل۔ آئیے دیکھتے ہیں فرسٹ اسکین، الملفوظ مولانا الیاس کاندھلوی، پیج نمبر 51، ملفوظ نمبر 56 پہ لکھتے ہیں کہ مولانا تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے، کس کا دل؟ الیاس کاندھلوی کا۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو، طریقہ تبلیغ میرا ہو، کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ اب تھانوی کی کیا تعلیمات ہیں، کیا ٹیچنگز ہیں، میں آپ کو آگے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے آئیے طارق جمیل کی زبان سے خود ہی سن لیتے ہیں کہ تھانوی کی کیا ہے۔ جن کے نام پر دیوبندیت قائم ہے، 3 آدمی بنیادی ہستی رکھ، ایک حضرت تھانوی، ایک حضرت گنگوہی، ایک حضرت نانوتوی۔ یہ 3 آدمی پلر ہیں دیوبندیت کے۔
آپ نے سنا کہ صاف صاف طارق جمیل نے کہا کہ دیوبندیوں کے 3 پلرز ہیں، ایک قاسم نانوتوی، دوسرا رشید احمد گنگوہی، تیسرا اشرف علی تھانوی۔ آئیے اب ایک پلر جو اس میں سے اشرف علی تھانوی ہے اس کی کتاب دیکھیں کہ اس نے کیا لکھا۔ کتاب کا نام حفظ الایمان، رائٹر اشرف علی تھانوی، پیج نمبر 15 پر لکھتا ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص؟ معاذ اللہ، کیا کہتا ہے غور سے سنیے۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا اسپیشلٹی، حضور کی ہی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی یعنی ہر بچے، و مجنون بلکہ ہر پاگل، بلکہ جمی حیوانات و بہائم یعنی سارے جانور، معاذ اللہ، کتا ہو، بلی ہو، سور ہو، معاذ اللہ، بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب آئیے میں اس کو اور اچھے سے ایکسپلین کروں۔ اس عبارت میں اب غور کیجئے، تھانوی نے علم غیب کی 2 ٹائپس بتائی، فرسٹ کل علم غیب، سیکنڈ بعض علم غیب، ٹھیک۔ جب رہی فرسٹ کی یعنی کل علم غیب کی، کل علم غیب کو انہوں نے عقلی و نقلی دلیلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باطل، سرکار کے لیے انویلڈ بتایا، ٹھیک۔ اور جو بعض علوم غیبیہ تھا تو اس کو تھانوی نے مانا کہ سرکار کو بعض علم غیب تھا، اس کو انویلڈ نہیں بتایا، اس کو مانا، بلکہ حضور کے بعض علم غیب کے لیے یوں منہ بھر کر بم دیا کہ اس بعض علم غیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات نہیں، سرکار کی کچھ اسپیشلٹی نہیں۔ ایسا علم غیب تو زید و عمر یعنی ہر خاص و ہر عام شخص کو ہے، بلکہ ہر صبی و مجنون یعنی ہر ایک بچے کو، ہر ایک پاگل کو، بلکہ جمی حیوانات و بہائم یعنی سب جانوروں کو اور سب چوپائیوں کو بھی حاصل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پیارے سنی مسلمانوں، انصاف سے کہو یار کہ کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، کوئی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کوئی ہندو اپنے اوتار کے لیے ایسا کہہ سکتا ہے کہ خدا کے برابر کل علم تو نہیں ہے ان کو، ہاں خدا کے علم سے کم یعنی بعض علوم ان کو تھے، پر اس بعض علوم میں ان کی کچھ اسپیشلٹی نہیں ہے، ان کی کچھ خصوصیات نہیں ہے۔ ایسا علم تو ہر جانور کو ہے، ہر منڈی کو ہے، ہر بچے کو ہے، ہر پاگل کو ہے، ہر جانور کو ہے، ہر چارپائی کو بھی ہے۔ تو غور کرو اے مسلمانوں، کیا کسی عیسائی، کسی یہودی، کسی ہندو کو اس کے پیشوا کے لیے ایسا کہا جائے تو کیا وہ اپنے پیشوا کی سخت گستاخی، سخت توہین نہیں سمجھے گا؟ ضرور سمجھے گا۔ دیکھو مسلمانوں، ایسا 20 مضمون لکھنے کے باوجود بھی یہ اشرف علی تھانوی مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کا پیشوا، مسلمانوں کا لیڈر ہونے کا دعویٰ ہے ان کا۔ فرماتے ہیں سرکار اعلی حضرت، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندہ اس پہ یہ جرتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ غور کیجیے اے سنی مسلمانوں، یہ کتنی گھنونی گالی ہے، کتنی کھلی ہوئی گستاخی ہے، خود دیوبندیوں کی زبان و دیوبندیوں کے قلم سے نکل رہی ہے، اور ان دیوبندیوں نے کیسی ناپاک جرت و جسارت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک اور عام انسانوں، بچوں، پاگلوں اور جانوروں کی معلومات میں برابر کر رہے ہیں، اور کیسی بری تشبیہ دے رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم کلام الہی کا کیا فرمان ہے، سبحان اللہ۔ یہ پہلی دلیل ہے، پارہ نمبر 17 سورہ الحج آیت نمبر 70۔ کیا رب فرماتا ہے، کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ دلیل نمبر 2 پارہ نمبر 27 سورہ القمر آیت نمبر 52۔ اور انہوں نے جو کچھ کیا سب کتابوں میں ہے۔ دلیل نمبر 3 نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب میں ہے، قبل اس کے
کہ ہم اسے پیدا کریں، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ پارہ نمبر 27 سورہ الحدید آیت نمبر 22۔ دلیل نمبر 4 پارہ نمبر 22 سورہ الفاتر آیت نمبر 11۔ اور اللہ نے تمہیں بنایا مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر تمہیں کیا جوڑے جوڑے، اور کسی مادہ کو پیٹ نہیں رہتا اور نہ وہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا جس کسی کی عمر کم رکھی جائے، یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ دلیل نمبر 5 اور جس دن ہم ہر گروہ میں ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے کہ ان پر گواہی دے، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر شاہد بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت بشارت مسلمانوں کو۔ پارہ نمبر 14 سورہ النحل آیت نمبر 89۔ آئیے میں نے آپ کو 5 دلیل دیا، ٹھیک۔ فرسٹ کیا تھی؟ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یہ سب قرآن شریف میں لکھا ہے۔ سیکنڈ، بندہ جو کچھ کرتا ہے قرآن شریف میں لکھا ہے۔ تھرڈ، ہر پہنچنے والی مصیبت قرآن شریف میں لکھی ہے۔ فورتھ، شخص کی کتنی عمر ہوگی قرآن شریف میں لکھی ہے۔ اور ففتھ، ہر چیز کا اس قرآن شریف میں روشن بیان ہے، ٹھیک۔ اب آئیے آخری دیکھیے دلیل، سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 27 سورہ الرحمن، ہمارا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ صبح غور کیجئے، سکھانے والا کون؟ اللہ تعالی۔ سیکھنے والے کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور کیجئے اے مسلمانوں، قرآن شریف میں کس چیز کا بیان ہے؟ ساری چیزوں کا آپ نے دیکھا، میں نے آپ کو دلیل پیش کیا۔ اب سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کے سمندر کی ایک نہر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب آئیے پھر وہ خبیث اسکین دیکھ لیجئے، حفظ الایمان پیج نمبر 15، رائٹر کا نام اشرف علی تھانوی، ٹھیک ہے۔ آپ نے میں پھر وہی دہرانا نہیں چاہتا، آپ کو یاد ہے اس نے کبھی سے کیا لکھا۔ اب میں آپ کو ایک اور کتاب دکھاتا ہوں، اسی اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی ہے، جس کا نام ہے ارواح ثلاثہ حکایت اولیاء۔ اس کا پیج نمبر 132 ہے، حکایت نمبر 146 ہے۔ اب دیکھیے جب اپنے بڑے کی بات آ رہی ہے تو یہ کیا لکھتے ہیں ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور وہ تعویذ لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا۔ غور کیجئے، جب اپنے بڑے کی بات آ رہی ہے تو وہی علم غیب کو ثابت کر دے رہے ہیں معاذ اللہ، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو لکھتے ہیں ایسا علم تو کس کے پاس نہیں ہے، ایسا علم تو چمار کے پاس ہے، بنگی کے پاس ہے، سب کے پاس ہے، بچے کے پاس ہے، کتے کے پاس ہے، جانور کے پاس ہے، سور کے پاس ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں اے بھولا سنی، اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ اللہ، اے مسلمان تجھے اپنے دین و ایمان کا واسطہ، کیا یہ الفاظ ایسے تھے کہ اللہ جل جلالہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کی سری گالی سخت دشنام ہونے میں کسی کلمہ گو کو ادنا شک ہو سکے؟ خدارا ذرا صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کر کے کانوں میں انگلیاں دے کر گردن جھکا کر اسلامی دل کی طرف متوجہ ہو کر غور کر کے دیکھے، کیا یہ کلمات کسی مسلمان کے زبان یا قلم سے نکل سکتے ہیں؟ کیا ان کا کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا اس کہنے والے کو جو مسلمان گمان کرے وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں نہیں، لاکھ بار نہیں، مسلمان کا ایمان اپنے آپ ہی فوراً گواہی دے گا کہ یہ سب کلمات یقیناً کفر ہے اور ان کا قائل قتل کافر ہے۔ اور فرماتے سرکار اعلیٰ حضرت من شکا
فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔